اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیچھے اطاعت کی بات فرمائی، کامل اطاعت، کامل فرما برداری کی بات کرنے کے بعد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد تم میں سے جو ایمان لائے اور وعاملوا الصالحات اور اعمال صالحہ، نیک اعمال زندگی میں بار بار اختیار کیے، گناہوں سے پاک زندگی، اچھے اعمال والی زندگی اختیار کی، اللہ ان کے ساتھ وعدہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ ہاں، جہاں جنت الفردوس ملے گی، جہاں عزت محبتیں ملے گی، جہاں نیک لوگوں کا ساتھ قرب ملے گا، اور آج کی بات میں فرمایا کہ وہ ایسے لوگوں کو، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرنے والے لوگوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائیں گے، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ آگے سنیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے پسند کیا، اور ان کو جو خوف لاحق ہو رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ ظاہر ہے مسلمان ہوں، اس دنیا میں جو انسان ہوں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اقتدار ہو، ہمارے پاس حکومت ہو کہ ہم اچھے سے کام، مزید اچھے کام کر سکیں۔ فرمایا کہ جو لوگ پابندی سے ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتے رہتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں زمین میں اپنا نائب عطا بنا دیتے ہیں، ایسا نائب بناتے ہیں، اور اس میں جو ان لوگوں سے پہلے جیسے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، زمین میں اپنا نائب بنایا تھا۔ آپ نے سنا پڑا ہوگا کہ آج تک مسلمان لوگ اجتماعی طور پر جب بھی اعمال والی زندگی پہ آئے ہیں، ایمان کے بعد گناہوں سے پاک زندگی گزارنا شروع کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سلطنت عطا کی۔ آج کل ایک ارطغرل ڈرامے کا بہت زیادہ زور ہے، تو ارطغرل میں کیا ہے؟ وہ جو ارطغرل غازی تھے اور ان کے جو بیٹے عثمان بن ارطغرل غازی تھے، انہوں نے اچھی زندگی گزاری، انہوں نے ایمان کے بعد اعمال صالحہ والی زندگی گزاری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس زمین میں اپنا نائب خلیفہ بنایا، اچھے اعمال کے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ برے اعمال کرتے تھے یا گناہوں والی زندگی کرتے تھے یا مانتے ہی نہیں تھی بات، نہیں، وہ مان کے چلنے والے تھے، وہ فرما بردار تھے، وہ نافرمان نہیں تھے۔ ارطغرل غازی اور عثمان بن ارطغرل غازی فرما بردار تھے، وہ قرآن کی بات سننے ماننے والے تھے، وہ دین کی بات سننے ماننے والے تھے۔ ایسے ہی آج ہر طرف ارطغرل غازی کا شور مچا ہوا ہے۔ بھئی ارطغرل غازی کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، وہ اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، وہ گناہوں والی زندگی نہیں گزارتا تھا، بلکہ وہ اعمال صالحہ والی زندگی تھی۔ ہم ڈراموں کی طرف تو بھاگتے ہیں کہ اس کی یہ چیز ایسے، اس کی وہ چیز ایسے، لیکن جو اس کی اصل زندگی تھی اس کی طرف ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان باپ بیٹے نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں دی، اعمال والی زندگی اختیار کی، تو اس کے بعد اللہ نے انہیں اس زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا کہ 600 سال تک انہوں نے اور ان کے اولادوں نے اس دنیا پر حکومت کی۔ اور 600 سال کے بعد جب ان کی اولاد عیاشی کی طرف چلی گئی، اعمال سے دور ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے پھر یہ نعمت واپس لے لی۔ آج بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان قوم، ہم گناہوں سے پاک زندگی، اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کریں گے تو ہم جتنے لوگ آج کی مجلس میں شامل ہیں یہی تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نافرمانی والے، شیطان والے کام نہیں کریں گے، ہم اچھے کام کریں گے، ہم نیک کام کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اثر دوسرے لوگوں پر ضرور ڈالے گا۔ جب باقی لوگ بھی اعمال صالحہ والی زندگی پر آئیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس زمین میں صحیح معنوں میں حقیقی طور پر ہمیں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا دیں گے۔ ہم ہیں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ کے طور پر اس دنیا میں آئے ہیں، لیکن حقیقی سچا خلیفہ اللہ کا وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بعد استقامت کے ساتھ اعمال صالحہ کر رہا ہوتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حقیقی سچا خلیفہ کون؟ ایمان کے بعد اعمال صالحہ والی زندگی مستقل اختیار کرنا، استقامت کے ساتھ. یہ نہیں کہ ایک دن 2 دن 4 دن اعمال کر لیے، نہیں، روزانہ پابندی سے اعمال کریں، گناہوں سے بچ کے زندگی، اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا، اپنی زبان کو، اپنے دل دماغ کو پاک صاف رکھنا، ناپاک ناجائز محبت سے بچانا. آج کل کے نوجوان ناجائز ناپاک محبت کے دعوے کرتے، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ شیطان ہوتا ہے، یہ نفس ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے، یہ ذلت ہوتی ہے، اور لوگ اسے محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں. آج کے نوجوان اس کو محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں عزتیں نہیں ملتی، اسی وجہ سے اس دنیا میں عالی مرتبہ مقام نہیں ملتے. جو لوگ آپ اکثر بڑے بڑے علماء صلحاء کو دیکھتے ہیں، اللہ نے انہیں بڑا عزت جاہ و شان اللہ نے عطا کی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اعمال والی زندگی اختیار کرتے ہیں. تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سچے خلیفہ، جو اللہ نے خلیفہ بنایا، ہم حقیقی خلیفہ اس دنیا میں بن جائیں، تو ایمان کے بعد اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کریں. آگے فرمایا، ہاں آخری بات جو اس آیت نے، اس عاجز نے جو آخری ترجمہ پڑھا، کہ ان کو جو خوف اس دنیا میں، جو دوسرے غیر مسلم کافروں سے جو خوف ہے وہ ہمیں مار دیں گے، تو فرمایا کہ جو ان کو خوف لاحق ہو رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا. ہاں، جو لوگ پابندی سے شریعت کو سامنے رکھ کر، دین کو سامنے رکھ کر اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خوف سے نکال دیتے ہیں، امن عطا فرما دیتے ہیں. افغانستان کے طالبان نے شریعت کو قائم کیا، پھر ان پر آزمائش آئی، دین والوں پر آزمائش آ جایا کرتی ہے، لیکن وہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، الہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتے رہے، اعمال والی زندگی اختیار کرتے رہے. آج 20 سال بعد جو لوگ انہیں برا بھلا کہتے تھے، دہشت گرد کہتے تھے، آج وہی انہیں عزتیں دے رہے ہیں، وہی انہیں پروٹوکول دے رہے ہیں، وہی انہیں حقیقی اس دنیا کے حقیقی مسلمان سمجھ رہے ہیں. ہاں، جب مسلمان بندہ اعمال والی زندگی اختیار کرتا ہے، وقتی اس پر آزمائش آ سکتی ہے، لوگ اسے برا برا کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ استقامت کے ساتھ لگا رہے، وہی برا کہنے والے لوگ ان کی عزتیں کرتے ہیں، وہی ان کے پاؤں کے آگے بچھ جاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیفہ. کبھی کبھی آج کل آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے پاکستان کے حکمران بھی، دوسرے حکمران بھی جب طالبان کو عزتیں دے رہے ہوتے ہیں تو بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ، یہی وہ لوگ تھے کہ دنیا کے 50 کے لگ بھگ کے ممالک ان پر ٹوٹ پڑے تھے، ان کو دہشت گرد، ان کو برا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے، اور آج وہی ہیں کہ ان کو عزتیں دے رہے ہیں، ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں، ان سے محبتیں کر رہے ہیں، ان کو پھول پیش کر رہے ہیں. کل تک جن کو برا بلا دہشت گرد کہا جاتا تھا، انہوں نے ایک چیز کی، انہوں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، لوگ کیا باتیں کرتے، لوگ ہمیں کیا کہتے، انہوں نے ایک کام کیا کہ اپنی زندگیوں میں اور جہاں جہاں ان کا بس چلتا تھا وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیارا دین زندہ کیا. ایمان کے بعد اعمال صالحہ والی خود بھی زندگی اختیار کی، اور جتنا ان کا بس چلتا تھا ان لوگوں کو بھی ترغیب دے کر، سمجھا بجھا کر، اور اللہ کے احکامات کو زندہ رکھا. اس کی برکت یہ ہے کہ آج پوری دنیا ان کے سامنے بچھ گئی ہے. حقیقی خلیفہ اس وقت پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کون ہے؟ اللہ نے انہیں جو ان پر اتنے لوگ چڑھے، 50 کے لگ بھگ ممالک نے حملہ کیا، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اس خوف سے امن بھی عطا کر دیا. آج کی زندگی میں ہمارے سامنے وہ زندہ مثال موجود ہے. کل تک جنہیں بہت خوف تھا، ہر طرف سے مارا جا رہا تھا، ہر طرف سے ایجنسیاں پیچھے تھی، لیکن ہمیشہ بالآخر جیت حق والے کی ہوتی ہے. ایمان کے بعد اللہ کے دین کو زندہ کرنے والے کی جیت ہوا کرتی ہے. آگے فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. ہاں، ان مسلمانوں کے، ان بندوں کو، ان انسانوں کو چاہیے کہ پس وہ میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور جو لوگ، آگے فرمایا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے، ایسے لوگ نافرمان ہوں گے. ہاں جی، یعنی جن لوگوں کو اتنا قرآن کے ذریعے یہ قرآن کی باتیں سمجھائی سکھائی جاتی ہیں، یہ سننے سمجھنے کے بعد بھی اگر ناشکری کریں گے، میری مان کے نہیں چلیں گے. اللہ کی ایک
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک ناشکری یہ بھی ہے، اگر ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، ایک یہ نہیں کہ ہم زبان سے کہیں گے اللہ ہم تیرا شکر ادا نہیں کرتے، نہیں، ایک بندہ دین سننے سمجھنے کے بعد بھی اللہ نے اسے جو عقل عطا کی، عقل و شعور رکھنے کے بعد بھی دین کی طرف نہیں جاتا، یا دین سننے کے بعد نہیں مانتا، مان کے نہیں چلتا، فرما برداری والی اطاعت والی زندگی نہیں اختیار کرتا، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ اور آگے بات ارشاد فرمائی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، دل کی حضوری کے ساتھ نماز ادا کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال تمہیں عطا کیا اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل فرما برداری کرو، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے، تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل کی جائیں، تاکہ تمہارے ساتھ رحمتوں کے ساتھ معاملات کیے جائیں۔ ہاں، جو بندہ یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ پھر رحمت کا، نرمی کا برتاؤ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایمان کی اس عظیم پیاری دولت کے ملنے کے بعد اللہ ہمیں اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصل زندگی ہے اعمال۔ اپنی زندگی میں اعمال پابندی سے کرنے شروع کر دیں، صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، مجلس میں شامل ہوں، اس مجلس کی دعوت دوسروں کو ضرور دیں، ضرور ان لوگوں کو شامل کریں، ان کے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہماری اس مجلس میں کروڑوں مسلمان شامل ہو جائیں، تاکہ پوری دنیا سے لوگ مسلمان مل کر ہم اعمال کریں تو زندگی میں، ہم مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب آئے، مسلمانوں کی محرومیاں ختم ہوں، اور ظاہرہ قرآن سنیں گے، دین سیکھیں گے، سمجھ آئے گی۔ ان آڈیوز ویڈیوز کو ضرور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، خود، اور ان کو خود سے پرسنل پہ دعوت بھی دیں کہ وہ مجلس اعمال میں شامل ہوں، مجلس اعمال میں شامل ہوں اور اعمال والی زندگی اختیار کریں۔ تو صبح تو ہم مختصر اعمال کرتے ہیں، آگے بقیہ دن ظہر کی نماز کی فکر، عصر کی نماز کی فکر، مغرب کی، عشاء کی نمازوں کی فکر ہو، اس کے علاوہ تلاوت، اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں جو مراقبہ، ہمارے ہاں وقوف قلبی مراقبہ، سارا دن اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کا خیال کریں، نوجوان اپنے ماں باپ کی، اپنے اساتذہ مشائخ کی مان کے چلیں، اور نرمی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، اور کسی کی طرف سے جو معاملہ پیش آ جائے درگزر کر دیں، معاف کرنا سیکھیں، ہر کسی کو درگزر کریں، معاف کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جلدی ناراض ہونا یا بات کا بتنگڑ بنا کے بہت زیادہ لمبا ناراض ہونا، یہ اچھی عادات نہیں ہوتی ہیں۔ نرمی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ پیش آئیں، تو انشاءاللہ اگر ہم یوں چلیں گے تو اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑے گا، اور جب دوسرے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ دنیا میں امن آئے گا، اور دنیا میں خیر و برکتیں ہوں گی، ہمارے ملک میں، ہمارے شہروں میں اللہ کی ناراضگی ختم ہوگی، اور ایک اچھی پرسکون، عافیت والی، سلامتی والی زندگی ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا